تھے جنہوں نے جو زلزلے کے بعد وہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں بھی موجود رہے، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں پہ کس قسم کی مشکلات تھیں۔ اس سیشن میں ہمارے ساتھ دو نئے ایکسپرٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ کیسر شکور ہیں، جو کہ کیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مائننگ انجینئر ہیں۔ السلام علیکم کیسر صاحب۔ جی بالکل ٹھیک، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ جی۔ ابراہیم جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سینئر مینیجر ہیں یونائٹڈ کنگڈم اسلامک مشن کے۔ آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ، اور اسلام چینل اردو کی طرف سے میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کیسر صاحب، آپ سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے زلزلے کے اوپر، صبح سے ہم نے کچھ رپورٹس بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اس میں بار بار ایک بات آتی ہے، فالٹ لائن کی آتی ہے بات، یا پھر ریکٹر اسکیل کی آتی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ ان جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیوں یہ زلزلے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں جنہوں نے 10 سال پہلے اپنے پیارے کھوئے۔ ان کا اس وجہ سے بہت سارا جو جانی نقصان یا مالی نقصان ہوا، کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز سے سفر کر رہے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف کہ آپ نے پوچھا فالٹ لائن اور ریکٹر اسکیل اور یہ چیزیں کیا ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سائنس میں کسی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیں تو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، یا ان کو دیکھنے کے لیے۔ ریکٹر اسکیل بیسیکلی تو یہ ایک سیزمالوجسٹ تھے چارلس ریکٹر، انہوں نے ایک آلہ تھا، اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اگر تو کچھ ناظرین ایسے ہیں جو میتھ اور کچھ اسٹیٹ اور فزکس کو پڑھتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے لوگرتھمس۔ جی جی بالکل۔ تو یہ اس کی بیس پہ ایک آلہ بنایا گیا تھا، 1930 میں بیسیکلی اس کو فائنل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی آف کورس ہوتے تھے جو زلزلے وغیرہ یا ان کا، لیکن وہ سائنسی طور پہ ان کے بارے میں یا کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جاتی تھی کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن جب تھوڑی سائنس نے ترقی کی اور یہ جو آلہ جس کو ریکٹر اسکیل کہتے ہیں یہ بنایا گیا، تو لوگرتھم آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 to 10 ہوتا ہے، اس میں 0 0 اور 1 to 10، تو اس کو ایک اسکیل دے دی گئی 1 سے لے کے 10 تک۔ جی جی۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ریکٹر اسکیل یوز کس کے لیے ہوتا ہے، یا اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے تو آف کورس کہ بہت ساری چیزیں ہلتی ہیں۔ وہ ہلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین اپنی انرجی ریلیز کرتی ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ وہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کو میئرمنٹ کرنے کے لیے جو آلہ اور یہ جو اسکیل یوز کی جاتا ہے اس کو ریکٹر اسکیل کہتے ہیں، جو کہ ان سائنسدان جو ہے سائنٹسٹ ان سے منسوب کیا گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ سامنے ٹیبل بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں ریکٹر اسکیل، تو نارملی بہت سارے زلزلے آتے رہتے ہیں ہر وقت دنیا میں، مومنٹس بہت ساری ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بعد میں اس کی ریزن بھی بتاؤں گا زلزلے آتے کیسے ہیں۔ تو ریکٹر اسکیل 2 ہے جیسے، تو ریکٹر اسکیل 2 اگر آپ ٹیبل بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا تو دیر آر ملین آف ارتھکویک جو ہے نا ہر سال آتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نارملی انسان کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں ریکٹر اسکیل 2.2 سے 2.9 تک، تو یہ بھی تقریباً کوئی 1 ملین کے قریب آتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی اتنی فیلنگ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بعض ہم آج کل ایسی موومنٹ لائف گزار رہے ہیں کہ ہمیں ویسے بھی فیل نہیں ہوتا کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے یا جھٹکا لگ رہا ہے یا کچھ طرح کا۔ اس کے بعد ہم ریکٹر اسکیل 3 سے 3.9 تک جاتے ہیں، جو کہ 1 لاکھ کے قریب زلزلے اس طرح کے بھی آتے ہیں، اس اسکیل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ تعداد بتا رہی ہیں سالانہ؟ جی سالانہ، جی سالانہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، جیسے کچھ دنیا میں کچھ کنٹریز کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے جاپان ہے، جاپان میں 700 زلزلے ہر سال آتے ہیں، 700 نارملی یہ جو کاؤنٹ ہوا ہے، اور جس میں ریکٹر اسکیل 2 سے لے کے ریکٹر اسکیل 5 تک کے زلزلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 4 سے 4.9، یہ لائٹ سے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ فیل بھی ہوگا، اور کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہلکے سے، جیسے ہوتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ برتن کھڑکنے کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی آتی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے اتنے ڈینجرس نہیں ہوتے، اور ان کی جو تعداد ہے یہ کوئی 10,000 سے 15,000 سالانہ ہے۔ پھر اس کے بعد 5 سے 5.9 ہیں، یہ کوئی 1,000 سے 1,500 ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ڈیمیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیمیج کیسی ہوتی ہے؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن پہ، یا جیسے لوگ جس گھروں میں رہتے ہیں، یا جیسے روڈ ہے، یہ جو بھی اس طرح کی جو کنسٹرکشن جو کہ ان کو ڈیزائن نہیں کیا جاتا اس حساب سے، تو وہاں تھوڑی ڈیمیج ہوتی ہے۔ پھر
6 سے 6.9 پہ آتے ہیں تو ویری ڈینجرس. میں ان کو ویری ڈینجرس اس لیے کہوں گا کہ اس میں بہت سارے مکانات گر جاتے ہیں, اس میں بلڈنگیں ڈیمیج ہوتی ہیں. یہ 100 سے 150 ہوتے ہیں سال میں. اس کے بعد آپ کیا آتے ہیں 7 سے 7.9. میرے خیال سے جو 7.6 اس شدت کا تھا جو 2005 میں آیا. اب وہ اس میں 2 ریزن ہیں. اب 7.6 کا جو ڈیمیج ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ 10 سے 20 زلزلے ہر سال آتے ہیں. اس میں جو ڈیمیجز ہوتی ہیں وہ اچھی جو اسٹرانگ بلڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی اس میں کولیپس ہو جاتی ہیں. یعنی صرف کولیپس نہیں ہوتی, ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی کہہ لیں اس کو کہ ہم جن کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں اور جس کنٹری میں زلزلہ آیا ہے وہاں پہ بلڈنگ ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے, مد نظر رکھ کے نہیں کیا جاتا. یا سیکنڈ یہ ہے کہ وہاں پہ زلزلے کم آتے ہیں اس لیول سے, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی بلڈنگ ایسے بن کے بنا لو. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ ڈفرینٹ کلاسز رہتی ہیں تو ہر ایک اپنا سٹائل ہے. تو یہ ریکٹر اسکیل کا. اس کے بعد اگر ہم آگے جاتے ہیں تو مزید اسی سے جڑا ہوا سوال اگر میں کروں کہ جس میں پلیٹس کا بھی ذکر آیا, تو یہ پلیٹس کیا ہیں, زمین کی ساخت, اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کر سکیں. اچھا پلیٹس, کیونکہ اگر ذکر کیا جائے نا مائننگ یا جیولوجی کے علاوہ تو لوگ پلیٹس کو کچھ اور سمجھتے ہیں جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. لیکن میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے کہ جو دنیا کو ڈیزائن کر کے جو پلیٹس کا کنسیپٹ ہے یا جو پلیٹس ہیں اس میں اگر تو میں تھوڑا بات کروں کہ ہمارے اس پوری ارتھ کو جو ہے تقریباً 7 to 8 میجر پلیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ہمارے ناظرین جو ہیں اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم جو پلیٹس میں جس طرح تقسیم ہے اس کا ہم ان کو دکھاتے ہیں. 7 سے 8 جو ہیں وہ میجر پلیٹس ہیں اور باقی پلیٹ جو ہیں جو مائنر پلیٹس ہیں وہ بہت ساری ہیں. اچھا, اب پلیٹ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ یہ گول سی چیز ہوگی اور مطلب ایسی پلیٹ, اور دنیا جو ہے پلیٹوں میں اس طرح بنی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے بر اعظم جو ہے نا, آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سارے پلیٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک جو بر اعظم ہے وہ ایک پلیٹو ہو سکتا ہے. ایک بر اعظم نہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 7 بر اعظم ہیں ہمارے مین. ٹھیک ہے, جس میں امریکہ ہے, ساؤتھ افریقہ, نارتھ امریکہ, یورپ, ایشیا, آسٹریلیا, یورو ایشیا کے کہتے ہیں. تو یہ لیکن کچھ ایسے ہیں جو 3-4 اکٹھے مل کے بھی ایک پلیٹ بناتے ہیں, جو بڑی پلیٹ بناتے ہیں. تو ہمارا جو زلزلہ آیا تھا کشمیر کا وہ انڈین پلیٹ میں آیا تھا, اس کو انڈین پلیٹ کہتے ہیں. وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں تھوڑا بتا سکتا ہوں کہ وہ پلیٹ کتنی خطرناک ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. جی کیسر صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بہت جو انفارمیٹیو چیزیں تھیں کیسر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ابراہیم جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں UKIM کی طرف سے, ان سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو اب بریک کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ واپس آ کے دوبارہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ.